بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کا ایک بادشاہ پرانے زمانے میں، اسلام کے بعد کی بات۔ اب یہ کہ جو بڑے حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک دوسرے سے بعض چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں، یعنی کسی کے پاس کوئی ایسی یونیک چیز آ جائے جو دوسرے کے پاس نہیں، تو وہ فخر کے ساتھ دکھاتا ہے یہ میرے پاس ہے، بتاؤ تمہارے پاس ہے کہ نہیں۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا موتی آ گیا، مرغی کے انڈے سے بڑا، اتنا بڑا موتی۔ آج بھی نیوز آ رہی تھی کہ دنیا کا دوسرا بڑا ہیرا نکلا ہے، پتہ نہیں 40 کا دن تھا، میرے پاس تو ان فضولیات کا وقت نہیں تھا کہ میں تفصیل پڑھتا۔ اب وہ جو ہے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو دکھاتا ہے، بلوا کے ان کے وزیروں کو، سفیروں کو، یہ ہے ہمارے پاس۔ ایک فخر کی چیز ہوتی ہے۔ ہندوستان کے لوگ تاج محل دکھائیں گے، فخر کی چیز۔ میں اور مثالیں نہیں دے رہا ہوں، ذرا سا اس کے اندر سینسیٹیو باتیں آ جائیں گی۔ اب یہ اتنا قیمتی موتی ہے، اتنا بڑا موتی، دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں کہ خاص اس نے اپنے غلام کو، جو ایکسپرٹ تھا ہیرے جواہرات اور موتیوں کا، ساری ڈیوٹی سے فارغ کر کے یہ موتی اس کے کسٹڈی میں دے دیا۔ کہا یہ بیت المال میں بھی نہیں رکھوں گا، وہاں تو آنا جانا رہتا ہے خزانچی کا، ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا ہاتھ لگ جائے، ٹوٹ جائے، خاص تم اپنے گھر میں رکھو، بس اسی کی حفاظت کرو، تمہارا اور کوئی کام نہیں۔ ایک طرح سے غلام کے لیے تو بہت آسانی ہو گئی، ساری محنت، ساری مشقت ختم ہو گیا، گھر میں سوچا بہت اچھا ہوا۔ اب گھر میں پہنچا، اس کے گھر میں یہ چیز پہنچی تو گھر والے وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں دور سے، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ، ایک بار اس کی نگاہ پڑ گئی، مچل گیا کہ یہ مجھے میرے ہاتھ میں دو۔ بچے تو چاند بھی آپ سے مانگتے ہیں نا کہ چاند بھی ہمارے ہاتھ میں دو، بچہ تو بچہ ہی ہے نا۔ اب یہ غلام پتا ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کیسے اس کے ہاتھ میں دے، جتنا سمجھا رہا ہے توجہ کو ہٹا رہا ہے، لیکن مشہور ہے کہ 3 ضدیں تو مشہور ہیں نا، بادشاہ کی، عورت کی، بالغ بچے کی۔ او مسئلہ جا رہا ہے، ماں جائے، خالہ جائے، اچھا میں فضول باتیں کروں، چھوڑی۔ خلاصہ یہ کہ آخر کسی بڑھیا نے کہا، نانی نے، دادی نے، کہ دے دو نا 1 منٹ کے لیے، ہم سب کھڑے۔ وہ 1 منٹ ہی غضب ہو گیا، بچے کے ہاتھ میں موتی گیا، پھسل کے گرا، 2 ٹکڑے ہو گئے، 2 نہیں، اس سے بھی زیادہ، 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، غلام کی جان نکل گئی۔ اب کیا کرے، لیکن ایک چیز تو ٹوٹ گئی نا، کیا کرے؟ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تو اٹھا کے رکھ دیے، لیکن ہر وقت دل میں ڈر ہے کہ اب جو بادشاہ بلائے گا، کوئی بھی آئے گا نا، کوئی ایمبیسڈر بلایا جائے گا، میں بھی مارا جاؤں گا، میرا سارا گھرانہ بھی کیا کرے۔ ایک دوست نے دیکھا، یہ بہت پریشان ہے، اب ہر دوست سے بات بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بات کیا ہونٹوں سے نکلی، کوٹھوں چڑھی، ادھر آپ کی زبان سے بات نکلی، پھیل گئی وہ دنیا میں۔ لیکن یہ بہت ہی اس کا مخلص اور قریبی دوست تھا۔ باقی دوستوں نے بھی پوچھا کیا بات ہے، آج کل تم موڈ میں نہیں لگ رہے ہو، محفلوں میں بیٹھتے ہو تو اس طرح چہکتے نہیں ہو، کھانوں میں جاتے ہو تو اس طرح کھاتے نہیں ہو، حالات اور طبیعت نہیں ٹھیک ہے، تمہیں غلط۔ یہ دوست بہت قریبی تھا، وہ پیچھے پڑ گیا، کہا یہ مسئلہ، میری جان جا چکی ہے، میں مر چکا ہوں، آلریڈی میں مر چکا ہوں۔ کہا ایک کام کرو، پھر اس نے امام کا حوالہ دیا، چھٹے امام کا، کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی ناممکن کام بھی ہے، یہ دعا پڑھ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے سنا، پہلے تو ذرا ہنسی آئی اس کو تھوڑی سی، کہا یہ دعا ہے، اس سے ٹوٹا ہوا موتی تو نہیں جڑ سکتا ہے نا، تو ناممکن کام ہو گیا۔ جیسے موتی کا ٹوٹنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا مر جانا، وہ کون سی دعا ہے جو مردے کو زندہ کر دے؟ اس نے کہا اچھا ایک بات، تمہارے خیال میں ناممکن کام ہے نا، لیکن اگر یہ دعا پڑھ لو گے کوئی نقصان ہے؟ ہاں نقصان تو کوئی نہیں، یہ دوا تو ہے نہیں کہ مثلا آپ نے کہا یہ دوا میری بیماری کی نہیں، کسی نے کہا اچھا کھا لو، نہیں، اگر آپ کے لیے وہ دوا نہیں ہے تو دوا تو نقصان دہ ہو جائے گی آپ کے لیے، دعا تو نہیں نا۔ کہا جب نقصان نہیں ہے پڑھتے رہو، ڈوبنے والا تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتا ہے، عربی کا محاورہ ہے، اردو میں بھی رائے، دعا شروع کر دی۔ ابھی دعا شروع کے ہوئے 3 دن ہوئے تھے، بادشاہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ وہ جو موتی میں نے تمہارے پاس رکھوائے تھے نا، فوراً آ جاؤ دربار کے اندر، ایک ضروری کام۔ ابھی دوڑا دوڑا گیا، لیکن کیا سوچ کے گیا کہ وہ امام کی دعا میں نے پڑھی، 2 مہینوں سے مسئلہ ٹل رہا تھا، یہاں 3 دن میں نہیں ہوا، میری جان چلی گئی، یہ تو الٹی ہو گئی نا۔ لیکن اب بادشاہ کا حکم ہے، حکم حاکم، دوڑا دوڑا گیا۔ کہا کیا بات ہے موتی کے بارے میں؟ کہا کہ جاؤ گھر میں جلدی سے موتی کو توڑ کے، اس کو پیس کے، اس کا پاؤڈر بنا کے لے کے آ جاؤ۔ کیا کہا اس نے؟ بادشاہ نے، غلام کو یقین نہیں آ رہا، کیا کہا اس نے؟ موتی کو توڑوں اور اسے پیس کے اس کا پاؤڈر بنا کے لاؤ؟ یہ میں نے صحیح سنا ہے کہ دھوکہ ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا جلدی کرو، جلدی، میرے پاس وقت نہیں۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ پتا چلا کہ اس دوران
ایک مسئلے کا بادشاہ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ یہ تو لگا ہوا تھا اپنے اور اپنے گھر والوں کی موت میں. جب آدمی اتنا پریشان اس کو پتہ ہی نہیں چلتا بریکنگ نیوز کیا چل رہی. آپ کے گھر کے اندر اگر اتنی بڑی خدا نخواستہ پریشانی آ جائے، آپ ٹی وی بھی نہیں دیکھیں گے، آپ واٹس ایپ کے میسج بھی نہیں دیکھیں گے. تو اس کو پتہ ہی نہیں کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا اکلوتا، اور وہ کافی بیمار پڑ گئے. سارے طبیبوں نے علاج کیا، ناکام رہے. بادشاہ نے اعلان کیا بھاری انعام دوں گا. ایک طبیب آ گیا، یعنی ڈاکٹر. اب اس نے اس بچے کو دیکھا، بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے بعد وارث بننے والا. اردو کا ایک محاورہ استعمال کر رہا ہوں. بچے کو اس نے دیکھا تو پہلے ہنسا پھر رویا. مقصد یہ کہ پہلے تو وہ خوش ہوا پھر غمگین. پہلے ہنسا پھر رویا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج ساری دنیا میں ایک ہی ہے، جو میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. تو ہنسا اس لیے کہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، ماہر ہوں. اور رویا اس لیے کہ اس کی جو دوا ہے نا وہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتی. کہا دوا کیا؟ کہا دوا تو میں بنا لوں گا. اس میں وہ جو دنیا میں کہیں ایک جگہ مرغی کے انڈے کے برابر ایک موتی ہے، اگر اس کو پیس کر اس دوا میں ملایا جائے تو یہ فوراً اپنے بستر سے کھڑا ہو جائے گا. لیکن یہ موتی ملے کہاں سے اور اسے پیسا کیسے جائے؟ اب جب بیٹے کی اور اکلوتے بیٹے کی، شہزادے کی زندگی خطرے میں ہو تو کہاں کا موتی اور کہاں کا وہ پرائیڈ اور پریسٹیج کو دوسروں کو دکھانا ہے. تو غلام کو بلایا، فوراً جاؤ اس موتی کو توڑو، پاؤڈر بنا کے لاؤ تاکہ میرے بیٹے کی زندگی ملے. غلام دوڑا دوڑا گیا، موتی تو آلریڈی ٹوٹا ہوا تھا. چنانچہ پاؤڈر بنا کے آیا. بادشاہ نے ڈبل انعام دیا. اتنے جلدی تم آ گئے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جس مصیبت میں وہ پھانسی اور اپنے سارے بچوں کی اور گھر والوں کی موت دیکھ رہا تھا، اس مصیبت میں اس کو ڈبل انعام ملا کہ خوش ہو گیا بادشاہ اتنے جلدی دوا بن گئی ہے. تب اس نے کہا کہ یقیناً میرے دوست نے صحیح کہا تھا، کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، صادق آل محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اب وہ فرمان کیا ہے؟ وہ فرمان کیا ہے؟ اچھا، اب اس میں آدھا واقعہ تو میں نے پڑھا تھا، لیکن اس کے بعد یہ جو موتی توڑا گیا شہزادے کی بیماری سے، یہ میں مکس اپ کر گیا 10ویں امام کے اس واقعے سے جو یونس نقاش کا. وہاں بھی ایسے ایک واقعہ یونس کا. 10ویں امام کا نام تیسری بار آ جا رہا ہے 2 دن کے اندر اندر. زیارت کے حوالے سے بھی نام آیا. دوپہر میں کل رات کثیر کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ سب مشہور واقعات. آپ 10ویں امام کی ولادت کی محفل میں بھی بیٹھتے ہیں، شہادت کی مجلس میں بھی یہی 3 واقعات تو پڑھے جاتے ہیں. اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ موضوع وہ نہیں. لیکن اب یہ بات ہے کہ وہ دعا کیا تھی. وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، مگر آیت نمبر 2 پوری نہیں، آدھی آیت آخری. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہاں پہ آیت مکمل ہوئی، گول دائرہ بنے گا، نمبر 3 لکھا ہوگا. آیت نمبر 2 کا آدھا حصہ. یہ آیت آ گئے سیسانی نے اس نوجوان کے سوال کے جواب میں لکھی جو یہی کمپلین کر رہا کہ یہاں پہ مجھے جتنے گھنٹے جاب کی اجازت ہے اس میں جو جاب ملتے ہیں اس کے اندر شراب یا بیئر تو آ ہی جاتی. اب آیت کا ترجمہ ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ یہ آیت کتنا اسٹرانگ میسج دے رہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مخرجا. مخرج تو آپ یہاں جانتے ہیں، ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں، اللہ اس کے لیے راستہ بناتا ہے پریشانی سے بچ نکلنے کا. مخرج بناتا ہے، ایک ایکسٹ ہوتا ہے. پریشانی آ رہی ہے، ایک ایکسٹ. بھائی کبھی ایسا ہے آپ جا رہے ہیں کسی ہائی وے پہ، بہت زیادہ ٹریفک جام، نیئرسٹ ایگزٹ سے آپ جو ہے نا ٹرن لے لیتے ہیں کہ اس سے نکلو، اس پریشانی سے وہاں چلے جاؤ. یہ مثالیں آپ کے لیے تو روزانہ کی. قرآن کی آیت وہی لفظ مخرج آیا ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ. اس ٹکڑے کی وجہ سے آغا سیستانی نے اس نوجوان سے کہا، اور اللہ تمہیں رزق دے گا من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا، مگر اللہ دے گا. اللہ دے گا، ایک مخرج بنائے گا اور اللہ دے گا. ہاں یہ ایک شرط ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اگر تمہیں بھروسہ ہی نہ ہو، اگر تم ہر وقت شک میں ہی مبتلا رہو، جو روایت میں ہے نا کہ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے خزانے بھرے ہیں اور اللہ زندہ ہے، وہ اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہو. پریشان وہ جسے یا تو اللہ کی موت کا یقین ہو جائے کہ بھئی جس نے وعدہ کیا تھا رزق دینے کا وہی مر گیا، یا اسے یہ ہو کہ نہیں وہ ہے تو لیکن بینکرپٹ ہو گیا، اب وعدہ بھی پورا نہیں کر سکتا.
تو اگر کوئی مومن ایسا ہے جس کو یا تو اللہ کی موت کی اطلاع مل گئی ہے، اس کے واٹس ایپ پہ میسج آ گیا ہوگا، یا یہ کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ بینکرپٹ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، پھر وہ سوچے. لیکن وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے وہی اللہ آپ کے لیے کافی ہے. البتہ یہ آیت چل رہی ہے قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا. آپ کی پریشانی دور ہوگی، آپ کی مصیبت دور ہوگی. ہم اور آپ تو اس طرح چھوٹی پریشانی میں فریاد کرتے ہیں. اہل بیت کا یقین کامل تھا کہ کوفہ ہو کہ شام ہو، یہ امتحان ایک وقت مکمل ہوگا اور ہم مدینے میں نانا کے شہر میں آئیں گے، یہاں منزل مصائب تھوڑی دیر کے بعد. تو اب دعا اور اس کی طاقت. اچھا، اب یہ ضمناً بات اس لیے آ گئی کہ 7 دن مسلسل یہ آیت تلاوت کی گئی اور پیغام دیا گیا کہ ہمارے گھر میں مصیبتیں آ کے رہیں گی. کبھی نبلونکم بشیء من الخوف والی آیت میں نے تلاوت کی، کبھی انما اموالکم واولادکم فتنہ والی آیت تلاوت کی، کبھی مولا کی حدیث کے صبر کی چادر سے لو. تو آج میں نے سوچا کہ ذرا سا اس موضوع پر بھی بات کر لی جائے کہ اس کا پھر کوئی سولوشن ہے. لقمان حکیم، جاؤ کھڑے ہو جاؤ تیر انداز کے پہلو میں، وہاں پہ کوئی تیر نہ آئے گا، چلے جاؤ اللہ کی پروٹیکشن میں. اللہ کی پروٹیکشن کا نام ہے دعا. دعا کا سہارا پکڑو